آج کل ہماری نماز ابھی ختم ہوئی ہے، عشاء کی نماز ابھی تو لیٹ ہو جاتا ہوں، اس کے لیے معذرت آپ لوگوں سے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے مکروہ اور ناپسندیدہ غیر شرعی امور کو روکنے کا شرعی طریقہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی شخص منکر برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اسے ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی یا بدلنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو، فبقلبہ، تو اپنے دل سے روکے، یعنی دل میں اس کو برا تصور کرے اس چیز کو اور اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ فوائد اور احکام جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے ان میں سے چند ایک۔ یہ حدیث ہمیں انکار منکر، برائی کو روکنے کی دعوت دیتی ہے اور یہ اس کی وجوب کی دلیل ہے۔ برائی کا انکار ایک فریضہ اور ایمانی وصف ہے جس کا ادائیگی یا ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے حسب استطاعت، جو انسان اپنا طاقت اور استطاعت اور اس کو جو اٹھتی حاصل ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو شخص کسی برائی کو یا منکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر انکار کرے۔ حدیث میں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کے اوپر اس کا انکار، جو برائی ہے، جو عام برائی ہے معاشرے میں، اس سے روکنا سب پر لازم ہے۔ انکار کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ کے ذریعے روکے، اور یہ خصوصیت، یہ طاقت حاکم کو حاصل ہے وقت کی، اور جو مجاز آفاقی ہوتے ہیں مسلمان معاشرے میں اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح آدمی کو اپنے گھر میں، باپ کو اپنے بچوں کے اوپر، جس طرح ایک استاد کو طلباء کے اوپر، ایک معاشرے کے ایک ذمہ دار رہتے ہیں اس کو اپنے معاشرے کی دیگر افراد کے اوپر، اور اسی طرح ہر ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر نگران ہوتا ہے۔ اس لیے جو جہاں ہے، جس کے نیچے جو لوگ آتے ہیں ان کو برائی سے روکنا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ انکار منکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے اگر روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان استعمال کرے، نصیحت کرے، اللہ کا خوف دلائے، اور جو قرآن حدیث میں اس کی ممانعت میں جو دلائل بیان ہوا ہے، دلائل کے ذریعے انہیں سمجھائے، اور اسی طرح قلم کے ذریعے لکھ کر، کتاب کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، تحریرات اور اخبارات، مجلات کے ذریعے، یا آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں اسپیس بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو برائی سے روکے، نیکی ترغیب دے، اور جب منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو اس پر بات کر کے، لکھ کر، شیئر کر کے لوگوں کو اس سے خبردار کرائے اور اس سے بچانے کی تلقین، بچنے کی اور بچانے کی طریقے بتائے اور تلقین کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس چیز کا انکار کرے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے جس کے بعد کوئی نچلا، اتنا اس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ بعض حدیث میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی مومن مسلمان دل سے برائی محسوس نہ کرے، ناپسند نہ کرے، تو سمجھ لو اس کے دل ایمان سے خالی ہے۔ ایمانی خصلتوں میں بھی سے یہ پتہ چلتا ہے، ایمانی خصلتوں میں بھی فرق ہے، مختلف مراتب ہے۔ کوئی برائی کو دل سے انکار کرتا ہے، کوئی ہاتھ سے، کوئی زبان سے۔ تو اسی طرح اللہ نے جس کو جتنا طاقت دی ہے، جس کو جتنا اپنے فضل عنایت کی ہے، اسی کے مطابق اس کے درجات بھی دیے ہیں۔
اور اس کے علاوہ انکار منکر کے 4 حالات ہیں. ہمیں یہ حالات یاد رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو اس مطابق چلانا چاہیے. پہلی حالت یہ ہے منکر ختم ہو جائے، اس کی جگہ پر معروف نیکی کا کام عمل میں آ جائے. دوسری حالت یہ ہے منکر جو برائی ہے نا، آپ اس سے روکے تو وہ کم ہو جائے، اگرچہ وہ پوری طرح ختم نہ ہو. تب بھی اگر آپ کچھ کم بھی کر سکتے ہیں اس برائی کو، اس منکر کو، تو اس وقت بھی آپ کو اس پر اقدام اٹھانا چاہیے. تیسری حالت یہ منکر تو ختم ہو جاتے لیکن اسی جیسا ایک دوسرا منکر، دوسرا برائی اس کی جگہ لے لے. اور چوتھی بات یہ ہے منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس سے کوئی بڑا منکر، بڑی برائی سامنے آ جائے، تو دو پہلی حالتوں میں جس میں یا منکر مکمل طور پر ختم ہو جائے یا اس کی جگہ پر نیکی عمل میں آ جائے، تو یہ ان دو حالتوں میں انکار منکر باعث ثواب ہے. تیسری حالت میں جس میں اسی جیسا اور ایک برائی جنم لینے کا خطرہ ہو، تو اس وقت حالات اور تقاضے کو دیکھا جائے گا. چوتھی حالت یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے منکر کو اس سے منع کر رہے تو اس کی جگہ پر بڑا منکر آ جائے، بڑی برائی سامنے آنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت چھوٹی برائی کو برداشت کر کے بڑی برائی کی راستہ روکنے کے لیے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس وقت حالت انکار کرنا حرام ہوتا ہے. برائیوں کے انکار میں مسلمان اگر کوتاہی برتے تو اس کا انجام نہایت برا اور اللہ کی لعنت، اللہ کی عذاب کا مستحق ہوگا. اور برائی سے جو معاشرہ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتا، جہاں برائی اور بلائی کی تنفیذ نہ ہو، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اور دنیا میں ان اقوام کی ہلاکت اور بربادی کی مقدر بن جاتی ہے. ایسی سزاؤں سے وہ لوگ دوچار ہو جاتے ہیں، ایسے وہ معاشرہ اس طرح پستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی دعائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائی کو روکنے کی، لوگوں کو برائی سے، خود کو اور لوگوں کو، سب کو، ایک دوسرے کو برائی سے بچنے اور برائی کو معاشرے سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی اور نیکی کی طرف بلانے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی فتنوں سے، مسائل، مصائب، اختلاف سے محفوظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوبصورت شکیل بھائی.